خوبی جس سے آپ ناشنا ہے، شاید مسرور ان کا بھائی آشنا ہو یا اس کے بیوی بچے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات سے ٹلتا نہیں ہے۔ ایک کمشنر صاحب سے جنہیں میں جانتا ہوں قریب سے، ان سے ملا، بڑی عجیب و غریب نہ ٹلنے والی بات بتا رہا ہوں کہ کیا بات ہے کہ یہ جو نقش ہے ایک فلاں جگہ لگا ہوا، اس کے یہ حروف مٹتے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے عہد کمشنری میں انہیں روشن رہنا چاہیے، ورنہ تاریخ میں ہم ہو جائے گی۔ لڑ لیا ان سے، مقصد کیا تھا وہ یہ بتائیں گے، تاریخی پتھر۔ اب تو خیر پتھروں پہ نام اور نالے پہ نام لکھا ہوا ہے، فلاں سیاستدان نے اس کا پتھر رکھا، بڑے گندے نالے پہ، پل ویلی پہ، دیوار پہ، سب چلے گئے، قید میں ہیں، وہ قید میں بیٹھے ہیں، اور وائس چانسلر کی تصویر لگائی ہوئی ہے دیوار پر، اور وہ قیدی بنے بیٹھے وہاں۔ بڑے بڑے لوگ جیلوں میں ہیں، قید و بند میں ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، ان کے نام پہ یونیورسٹیاں قائم، تماشے اپنی جگہ ہیں، رہیں گے۔ عامر شہزاد، ملتان کو اگر زندہ رکھنا ہے تو یاد رکھیے، میں ایک تجویز دیتا ہوں، تاج محل کی تعمیر میں 111 ملتانی انجینئرز نے کام کیا۔ غالب خان محمد ایک بہت بڑا انجینئر ہے، 1896 میں اس کی کتاب ہے غالب خان انجینئر کی آگرے کی تعمیر، اس کی ایک کاپی میرے پاس بھی ہے، میں کبھی دوں گا۔ ملتانی انجینئرز اور مزدوروں کا روزینہ کیا تھا، مزدوری کیا تھی، اس کا اندراج جو چھپے ہوئے اوراق ہیں انہیں نکالیے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب میں ایک بڑا اچھوتا مضمون اور تعارف بھی اس شخص کا بڑے اچھوتے انداز سے کرایا۔ انجینئر ممتاز ستارہ نواز اور طبلہ نواز، ان کا نام لکھا ہے، بڑی اچھی بات۔ ملتان کی موسیقی کو ایک نئے انداز سے ڈاکٹر مختار ظفر نے بھی ایک کام کیا، اسی میں نسیم شاہد کا بھی میں نے کام دیکھا ہے۔ میں نے تمام اوراق جگہ جگہ سے دیکھے، مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ لنگاہوں کی تاریخ چھپتی جا رہی ہے۔ لنگاہوں کا ایک بڑا احسان ہے تہذیب اور تاریخ پر۔ رضی کہاں گئے؟ رضی تہذیب کی شناخت کے لیے سدوزئی قبیلے کی خدمات کا جائزہ لازم ہے۔ سدوزئی قبیلے نے اس شہر کو ملک بنایا، اس ملک کو بنا کر ایک تہذیب بنا دیا۔ سدوزئی قبیلے کی اس کی خدمات کا بھی ذکر کیجیے۔ بس آخر کلام کے طور پہ عامر شہزاد، کتابیں بانٹنا یہ تو اظہار محبت ہے ہی، لیکن کتابوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں لائبریریوں تک بھی پہنچائیے۔ اچھی طرح، بہت خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات۔ لائبریری یہاں تو مجھ جیسے مفت خورے موجود ہیں، اللہ کتاب وصول کرتے ہیں، کبھی اپنی جیب سے ہدیہ نہیں کرتے مصنف کو، مجھے معلوم ہے۔ اور آج کل ایک کتاب پر 500 تعداد میں ہو، اور اگر اس کے صفحات 263 ہیں تو اس کی پوری اور جلد اس کی دبیزی کہلائے، مجلد دبیزی کہلائے، تو اس پر 65,000 سے کم خرچ لے جاتا ہے۔ بھائی کہاں سے آئے گا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہیں لائبریریوں میں لے جائیے، اور اس کے بعد بالکل آخری جملے کے طور پر کہ اگر ہم اور آپ دونوں زندہ ہیں تو ملتان کی زندگی کی ضمانت ہے، ہم ہی اصل میں ملتان ہیں، ملتان کوئی چیز نہیں۔